بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور ایسا نہ ہو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو تم نے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیہ مبارکہ میں سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم الشان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی جو شان آپ کی بیان کی گئی وہ یا ایہا الرسول فرمایا، اے رسول۔ دوسرے انبیاء کو جب بھی پکارا جاتا ہے تو ان کا نام لے کر پکارا جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا جائے تو یا موسیٰ کہا جاتا ہے، اے موسیٰ، یا عیسیٰ کہا جاتا ہے، اے عیسیٰ، یا نوح کہا جاتا ہے، اے نوح، یا آدم کہا جاتا ہے، اے آدم۔ سارے انبیاء، جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، سب کا نام لے کر ان کا تذکرہ کیا گیا، لیکن یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ندا دی، جب پکارا تو فرمایا یا ایہا الرسول، اے رسول۔ پھر فرمایا یا کہیں اور جگہ فرماتا ہے اللہ یا ایہا النبی، اے نبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ ہر جگہ جب بھی پکارا ہے تو صفت کا نام لے کر پکارا ہے، کبھی ذاتی نام لے کر اللہ عز و جل نے محبوب کو نہیں پکارا۔ اور حکم بھی یہی دیا ہے امتیوں کو کہ محبوب کے نام کو آپس میں ایک دوسرے کے ناموں کی طرح نہ بناؤ، جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح محبوب کا نام لے کر نہ پکارو، بلکہ جب پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو۔ تو یہ آپ کی شان یہاں بیان کی گئی۔ دوسرا فرمایا گیا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے محبوب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے رات کے وقت جب حضور سفر کیا کرتے تو رات سونے کے وقت چند پہرے دار ہوتے جو پہرہ دیا کرتے، حضور کی حفاظت کرتے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے ان پہرے داروں کو کہا کہ اب تم چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو آپ کی حفاظت خود اللہ فرماتا ہے۔ ایسے ہی ایک سفر میں میرے آقا صحابہ کرام سے جدا ہوئے اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ ایک منافق کافر جو آپ کے پیچھے تھا، آپ کی پیچھا کر رہا تھا کہ کہیں موقع ملے اور آپ کو معاذ اللہ قتل کر دے، تو اس نے آپ کو سوتا ہوا دیکھا اور آپ کی تلوار پکڑ لی اور آپ کے سر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے محمد آپ کو اب کون بچائے گا؟ تو اس پر میرے آقا نے کہا کہ میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ جو ہی میرے آقا نے یہ جملہ کہا اس کے ہاتھ سے وہ تلوار چھوٹ گئی اور آپ نے وہ تلوار پکڑ لی۔ اب اس سے پوچھا کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اب کوئی بچانے والا نہیں، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ تو یہ دو شانیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ قل یا اہل الکتاب،
تم فرماؤ اے کتابیو، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک قائم نہ کرو توریت اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور بے شک اے محبوب وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی پاس سے اترا، ان میں سے بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی کرے گا، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کرو۔ یہاں یہودیوں اور نصرانیوں کو کہا گیا، اہل کتاب سے کہا گیا کہ جب تک وہ توریت و انجیل کو قائم نہیں کرتے، قائم کرنے سے مراد میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ عمل کرنا مراد ہے، کہ جب تک توریت و انجیل کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور دوسری کتابوں کو نہیں مانتے، تب تک ان کا دین انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، ان کا دین انہیں تب تک کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک واقعی ہی اصلی کتاب اللہ کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ کتاب اللہ نہیں جس کو وہ معاذ اللہ خود سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، جس کے اندر کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کر لیتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ اصل جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی اور جس میں وہ احکامات تھے ان کو ماننا، اور پھر سرکار کو ماننا، اور آپ کی طرف جو اللہ نے اتارا یعنی قرآن پاک اس کو بھی ماننا ان کے لیے لازم ہے، سوائے اس کے اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب صرف اسی بات کو مانیں گے تو ہی دین پر قائم سمجھے جائیں گے، اگر اس کا انکار کریں گے تو ان کا پچھلی کتابوں کو ماننا اگرچہ وہ صحیح بھی ہوں، اگرچہ یہ پچھلے دین پر مکمل صحیح طریقے سے ہوں، لیکن جب تک حضور کو نہیں مان لیتے تب تک ان کا وہ دین انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا ہے کہ آج اگر موسیٰ بھی ہوتے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تو انہیں بھی میری ہی پیروی کرنا پڑتی، میری پیروی کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو حضور کی پیروی کرنی پڑتی، تو جو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہیں، ان پر لازم ہے کہ حضور کو مانیں، صرف پچھلی شریعت کو مان لینا ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کو ماننا بھی ان کے لیے لازمی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اور وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے کام کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ قیامت میں غمگین ہوں گے۔ یہاں پچھلی آیت میں کتابیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا اور اگلی آیت میں ایمان والوں کا بھی تذکرہ کر دیا گیا، یعنی یہ فرمایا گیا کہ صرف کتابیوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان لائیں، بلکہ ہر قوم کے لیے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ ایمان والے ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب کے لیے لازمی ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان لائیں اور پھر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہیں، کیونکہ اگر صرف اور صرف کتابیوں کو یہ حکم ہوگا تو دوسرے تو بالکل آزاد ہو جائیں گے، دوسرے کہیں گے کہ یہ تو کتابیوں کا حکم تھا، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کا ہمیں حکم ہی نہیں دیا گیا۔ تو اگلی آیت میں بالکل واضح کر دیا گیا، کہا گیا کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ سچے دل سے اسلام لائیں، اسلام لانے کے بعد پھر نیک اعمال کرتے رہیں۔ شاید ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لانا ہی کافی ہو جائے گا اور نیک اعمال کرنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے، حالانکہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا ہونا بڑا ضروری ہے جو ہمیں جنت کے اندر داخل کروائے گا۔ صرف اور صرف ایمان پر تکیہ کر کے بیٹھنا اور صرف اور صرف یہ کہنا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اب ہم بالکل آزاد ہیں، اب ہم چاہے جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں کچھ خوف اور کچھ غم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں دو شرطیں بیان کی ہیں، آخر میں فرمایا آیت کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی آخرت میں یہ غمگین ہوں گے، لیکن اس کی شرطیں دو ہیں، ایک ایمان لانا اور دوسرا اچھے اعمال کرتے رہنا۔ صرف ایمان لانے کو اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بندہ غمگین نہیں ہوگا، اور دوسرا صرف عمل کرنے والے کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ بندہ غمگین نہیں ہوگا۔ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، ایمان اور عمل، یہ جہاں دونوں پائی جائیں گی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس کے اندر صرف ایمان پایا جائے، عمل نہ پایا جائے، تو اس بندے کو جو ہے وہ سزا بھگتنا پڑ جائے گی، اور جس کے اندر صرف عمل پائے جائیں اور اس کے اندر ایمان نہ پایا جائے تو اس کے عمل اس کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے قیامت کے اندر۔ دونوں چیزیں ہونا لازمی ہے،
ایمان بھی ہو اور ساتھ میں اچھے اعمال بھی بندہ کرتا رہے تو یہ چیز بندے کے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک کریم نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔